بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، اللہ نے ہم پر بہت سے کام واجب کیے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے شریعت میں واجبات کی، وہ اللہ نے ہم پر واجب قرار دیے ہیں، مگر دو کام اللہ نے اپنے اوپر واجب کیے ہیں، دو واجب اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ یہ کرے۔ کہتا ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں یہ کروں۔ وہ دو کام جو اللہ نے اپنے اوپر واجب لیے ہیں، ایک ہدایت ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ جاعل کا لفظ یعنی اسم فاعل، میرا کام بنانا ہے۔ زمین پر خلیفہ میں بناتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ یعنی جاعل فی الارض خلیفہ، اب ہماری زبان جو اردو زبان ہے اس میں اتنی گرفت نہیں ہے جتنی عربی زبان کی وسعت ہے۔ عربی زبان میں ہمگیریت اور وسعت اور گہرائی بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، اللسان ہے عربی۔ اور اللہ نے بھی قرآن مجید کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی وسعت زیادہ ہے۔ اللہ کا کلام پہلے ہی عربی زبان میں ڈھلنے کے قابل، اور عربی زبان اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کا کلام اس میں اترتا جائے کہ یہ کسی اور زبان میں اتارا جاتا جس میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے جو عربی میں صلاحیت ہے۔ متوجہ ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی عربی زبان میں اور زبانوں سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ اللہ کا کلام زبان میں محدود ہو نہیں سکتا، یہ الفاظ میں، یہ جملوں میں، یہ نطق میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسے ضرورت پڑی، نظام کو ضرورت پڑی، نظام ہدایت کو ضرورت پڑی کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتار رہا تھا تو وہ کیونکہ مکمل پیغام اتر نہیں سکتا، وہ کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب منزل، یہ الفاظ میں محدود ہو جانے والا، بھئی کتنے ہی پیغامات ہیں جو میرے لفظ میں آ جانے کے بعد اور محدود ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کہا جاتا ہے ادبی زبان میں کہ ایسے الفاظ بولو کہ جس میں وسعت باقی رہے۔ شاعری میں دم زیادہ کیوں ہے؟ نثر کی نسبت شاعر کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ نثری گفتگو سے شعری گفتگو میں تاثیر زیادہ کیوں ہے؟ کیوں سرکار دو جہان نے شاعروں کو نوازا؟ کیوں ائمہ اہل بیت نے شاعروں پر توجہ کی؟ کیوں کبھی ائمہ اہل بیت نے، خود نبی مکرم نے شعر کہنے والے کو اہمیت دے کر اسے اچھی جگہ بیٹھنے کا کیوں کہا؟ بھائی میر انیس کو آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں دوبارہ وہی سناؤ۔ شاعروں سے آپ ایک کلام کو 50 دفعہ سننے کے بعد پھر جب بھی وہ شاعر ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ کلام سناؤ۔ مجھ سے آپ دوسری دفعہ تقریر سننے کو تیار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ شاعری میں سرعت زیادہ ہے۔ شعر کنائے، اشارے، تلمیح، بیان، معنی، اشارات، کنایات، ان کا استعمال شعر میں ہوتا ہے نا۔ اور ان تمام جو صنعتیں ہیں، جو کہہ لیجئے کہ شعر کی جو تقاضے ہیں، اس میں سرعت زیادہ پائی جاتی ہے، سرعت زیادہ پائی جاتی ہے۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، اب اس میں جتنا دم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جتنا اس مصرے میں دم پایا جاتا ہے اتنا اگر نام لے دیں گے تو، اچھا قرآن مجید بھی نام نہیں لے رہا۔ یہ بچہ ہم سے کہتا ہے مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ جی جناب زہرا کے نام پہ سورہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت مریم کے نام پہ سورہ اس لیے کہ حضرت مریم کے عنوان سے کوئی الجھن ہونی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کے نام پہ سورہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے نام پر مسلمانوں میں کوئی الجھن ہونی نہیں تھی۔ جی کیوں گزر گئے؟ واقعہ پرانا ہے، حضرت یوسف کے بارے میں کوئی الجھن ہونی نہیں تھی۔
اللہ نے قرآن کو الجھنوں کی کتاب نہیں بنایا، ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ اللہ نے علی اور بطول کی صفات کو نازل کر دیا، کسی میں دم ہے تو ایسی صفتیں لے کر آؤ۔ تو یہ زبان کی جو تقاضے ہیں، جو اس زبان کے ادب کے تقاضے ہیں، تو قرآن مجید الفاظ میں نازل ہونے والا کلام، اب یہ کیونکہ پورا کلام، پورا مدعا، پوری بات الفاظ میں نہیں آ سکتی، لفظ نے اسے محدود کر دیا، جملے نے اسے محدود کر دیا، تو یہ ضرورت تھی دین کی، یہ ضرورت تھی نظام ہدایت کی کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارے تو اسے قرآن نام دے، ماضی میں تورات، زبور، انجیل نام دے، صحف موسیٰ اور ابراہیم نام دے، قرآن مجید نام دے، لیکن جب پیکر میں ڈھالے تو مصطفیٰ نام دے۔ سرکار دو جہاں مجسم متحرک علم الہی ہے۔ ایک ذمہ داری اس نے اپنے پر یہ لی کہ انا علینا للہدی انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعلک للناس اماما وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ یہ جواب دے رہا ہے کہ یہ کام میرا ہے، یہ کام میرا ہے۔ عزیزان گرامی، میری آواز کو چند برابر کر کے پیش کرنے والا یہ آلہ ایک ہاتھ اور ایک ماہر کی نظارت میں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اسے کون سنبھالے گا، یہ کام کس کا ہے۔ اگر فرض کیجئے اس کی آوازیں بگڑنا شروع ہو جائیں اور میری آواز کا یہ ساتھ نہ دے اور ہر شخص اس کی مشین میں جا کے دخالت دے تو فساد ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب کام اللہ کا ہے تو اللہ ہی کو کرنے دیا جائے۔ اور یہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں انہیں امام بناتا ہوں، میں رسول بناتا ہوں، میں خلیفہ بناتا ہوں، یہ تو پھر بھی انبیاء کرام، ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ ایک اگر عام انسانوں میں سے بھی اگر کسی کو حاکم بنایا جائے تو وہ کام بھی اللہ کا ہے۔ لہذا وقال نبیہم قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر اللہ نے طالوت کو حاکم بنایا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے تو مجمع میں سے ایک بڑی تعداد کھڑی ہو گئی، کہنے لگے کہ انا یکون اللہ، کیوں وہ ہمارے اوپر حاکم بنایا گیا ہے؟ ولم یؤتا سعۃ من المال، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، وہ تو صاحب ثروت نہیں ہے۔ یعنی معاشرے کا یہ مزاج پرانا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اسے بڑا بنا دیا جائے اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ فوراً جواب آیا، خبردار، اللہ نے جو اسے تمہارے لیے حاکم بنایا ہے، اللہ نے اس لیے حاکم بنایا ہے کہ اللہ نے اسے، اللہ اکبر، سعۃ من العلم والجسم، دو صلاحیتیں دے کر اللہ نے اسے تم پر حاکم بنایا ہے۔ ایک تو اسے علم دیا ہے، ایک اس کے بدن کو توانائی عطا کی ہے۔ تو معیار اگر کبھی بننے اور بنانے اور کسی کو کیا بنایا جائے اور کس کو کتنا اہمیت اور فضیلت دی جائے اور سربراہی دی جائے تو معیار بنے گا قرآن کی زبان میں علم، معیار بنے گا قرآن کی زبان میں بدنی صلاحیتوں کا ہونا۔ بس میں نے اپنی تمہید کو یہاں مکمل کیا کہ اس آیہ کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے آج 7ویں منزل پر پھر تلاوت کر رہا ہوں، اس میں بھی مولا کائنات کی جو فضیلت ہے وہ ان کا علم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کو مانتے تھے مگر رسول کو نہیں مانتے تھے، اور جو اللہ کو مانے، توجہ چاہوں گا، اور رسول کو نہ مانے، قرآن کی زبان میں وہ کافر ہے۔ نہ ماننے کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ضدیت، نفسانیت، خود پسندی، ذاتیات، اور نہ ماننے کا ایک سبب عدم علم، سمجھنے کا جذبہ، سیکھنے کا شوق۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر اور بلند صدیہ چل صلوات دیا۔
توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ نبی کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ، بھائی اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ ہی انتظام کرے گا نا ان کی رسالت کا۔ اللہ نے انتظام کیا کیا؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان، اے حبیب تم کہہ دو، اے میرے رسول تم کہہ دو، میرے نبی نے جواب دو جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، میرے اور تمہارے درمیان رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، مجھے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔